جو تیرے عشق میں اے ابن علی بےتاب، جو تیرے عشق میں اے ابن علی بےتاب، ان کے نزدیک نہ آئے گا جہنم کا عذاب، ان کے نزدیک نہ آئے گا جہنم کا عذاب۔ تیرے دامن سے جو لپٹے ہیں بچشمان پر آب، تیرے دامن سے جو لپٹے ہیں بچشمان پر آب، وہ نہ ہو پائیں گے محشر میں کبھی خوار و خراب، وہ نہ ہو پائیں گے محشر میں کبھی خوار و خراب۔ بھیڑ دیکھیں گے سر حشر جو پروانوں کی، بھیڑ دیکھیں گے سر حشر جو پروانوں کی، لاج رکھیں گے محمد تیرے دیوانوں کی، لاج رکھیں گے محمد تیرے دیوانوں کی، تیرے دیوانوں کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں، یہ خصوصی پروگرام 10 روزہ جو چل رہا ہے، ہم اس میں اہل بیت اطہار کے مصائب و آلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کل میں نے اپنا جو بیان تھا اس بات پر ختم کیا تھا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں جائی، اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمہ میں تشریف فرما ہے، اور یزیدیوں کوفیوں بد نصیبوں کا حال احوال ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے، چاروں طرف ناکہ بندی کر رکھی ہے، کہیں نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اے بہن، یہ قتل حسین پر آمادہ ہو چکے ہیں، آؤ آج کی رات راز و نیاز کی باتیں کر لیں، دل کھول کر تلاوت قرآن کر لیں، دل کھول کر ذکر و فکر کر لیں۔ میں اسی نانا جان کا نواسا ہوں جن کی ساری رات سجدے میں گزر جایا کرتی تھی، جو تمام رات اپنی لاڈلی امت کے حق میں رب حبلی امتی کی دعا کیا کرتے تھے۔ دیکھو میری پیاری بہن، اے میری ماں جائی، میں اسی نانا کا نواسا ہوں جو دربار الہی میں تمام رات قیام کیا کرتے تھے، جن کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، ان سے خون رسنے لگتا تھا، اتنی راتیں طویل کر دیا کرتے تھے، تسبیحات اذکار اتنے طویل ہو جایا کرتے تھے نانا جان کے، اور سر سجدے میں رکھ کر دعائیں کیا کرتے تھے ربی حبلی امتی۔ جو نانا ساری زندگی اپنی امت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، امت کے لیے زخم کھاتے رہے، امت کے لیے سائے رات روتے رہے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک ہی رکعت میں مکمل فرماتے، سجدہ اتنا طویل ہوتا، اتنا طویل ہوتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری جان مال ہمارے بچے اہل بیت پر قربان ہو جائیں۔ ان کو وہ سمجھ جاتی تھی کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، سجدہ اتنا طویل فرماتے۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے کوفہ کی مسجد میں اپنا سر قلم کروایا، لیکن جب پانی پیش کیا گیا تو کہنے لگے میرے قاتل کو دے دو۔ بہن بھائی راز و نیاز کر رہے ہیں، جب کسی پر بہت زیادہ احسانات کیے ہوں، اپنی محبتیں دل و جان سے لٹائی ہوں، اپنا قیمتی وقت، سب سے زیادہ وقت انسان کے پاس اس کا قیمتی وقت، اس کا جو ہوتا ہے وقت ہوتا ہے، قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہوتا ہے، جو انسان اپنی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت دیتا ہے کسی کو، تو وہ وفا، وہ باتیں، چیزیں یاد آتی ہیں۔ دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے بیٹے حسین کا جھولا آقا جبرائیل علیہ السلام جھلایا کرتے تھے، جس کی چکی آقا جبرائیل علیہ السلام چلایا کرتے تھے، جن کے گھر میں فرشتے بے اجازت نہیں آ سکتے تھے۔ جب نانا جان کا وقت وصال آیا تب بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ دیکھو بہن زینب،
اے میری ماں جائی، کتنا پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ساتھ کیا ہے، اس کے حق میں آخری وقت بھی دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ میں اسی امام حسن کا بھائی ہوں جن کے جسم اطہر کو نانا جان کے دربار میں دفن نہ ہونے دیا گیا۔ میں اسی حسن کا بھائی ہوں جس نے وقت شہادت اپنے قاتل کا نام تک نہیں بتایا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے رخساروں کے رحمت للعالمین بوسے لیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو گرتے دیکھ کر نانا جان خطبے چھوڑ کر گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس نے عمر بھر کبھی نماز قضا نہیں کی۔ میں وہی حسین ہوں جس نے 25 حج پیدل کیے۔ آج یہ سب اسی نواسہ رسول کے مقابلے میں نیزے، تلواریں، خنجر اور بھالے لے کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ میری پیاری بہن، میں ان سب سے کہہ کر آ گیا ہوں کہ میں تم لوگوں سے، اگر تم جنگ پر آمادہ ہی ہو چکے ہو، اگر تم نے اپنے زور بازو آزمانے ہی ہیں، تو مجھے آج ایک رات دے دی جائے، میں اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب سے اپنی دل کی باتیں کہہ لوں، اپنے نانا جان کی سنت ادا کر لوں، ان کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر لوں۔ اب یہ جب دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں تو آپ جب خیبر میں یہ درد انگیز تقریر فرما رہے تھے تو یہ سن کر تمام دختران رسول رضی اللہ تعالی عنہن خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ کلمات نہیں تھے بلکہ خنجر اور نیزے تھے جو ہر ماں کے کلیجے کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے، جو ہر بہن کے کلیجے کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے، یہ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ برچھیاں تھیں جو جگر سے، دل سے آر پار ہو رہی تھیں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے یہ سارے دکھڑے سنائے، بہن کو دل کی باتیں کہیں، تو آخرکار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے رہا نہیں گیا، اپنے کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر رو رو کر عرض کرنے لگی، بھیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اسی شب عاشور کے مہمان ہیں؟ بس یہ آخری زیارت ہے کہ ہم آپ کو جی بھر کر دیکھ لیں؟ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر صرف اسی شب عاشور تک ہے، کل ہم آپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ بھیا جب ہم سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اٹھا تھا، اگرچہ یہ سایہ اٹھنا ناقابل برداشت تھا، مگر پھر بھی ہمیں یہ خیال آ جایا کرتا تھا کہ اچھا ہماری ماں، ہماری اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ تو ہمارے سر پر ہے نا، آخر وہ بھی تو دختر رسول ہیں، وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں، ہم ان کی صورت دیکھ کر ہی دل کی لگی آگ بجھا لیا کریں گے، یہ بھی تو ہو بہو حضور ہی کے مشابہ ہیں۔ جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھا تو وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا ہمارے لیے۔ ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ہم غم فاطمہ اپنی اماں جان کے غم میں تڑپ رہے تھے کہ ہائے دختر رسول کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ گیا، مگر یہ خیال تھا کہ اچھا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی یہ غم زدہ زندگی پوری ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
6 ماہ بعد ہی آپ وصال کر گئی تھی۔ 6 ماہ کیا چیز ہوتی ہے میری بہنوں، اور اس کی خبر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی کہ بیٹا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جس کو سن کر آپ رو پڑی۔ پھر جب آپ نے یہ بتایا کہ بیٹا آپ سب سے پہلے مجھ سے جلدی ملنے والی ہو، تو آپ ہنس دی۔ آپ نے یہ بھی بشارت دی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اے میری پیاری بہنوں، یہاں پہ رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آپ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، ام کلثوم، تمام ازواج مطہرات، تمام بنات رسول کی محبت کا دم بھرتی ہیں، اگر محبت کرتی ہیں، محبت میں تو محبوب کا رنگ نظر آتا ہے، محب کا رنگ نظر آتا ہے، پھر وہ رنگ ہمارے اوپر نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کیوں ہم بے پردہ ہو گئی؟ آج کیوں ہم اپنے جسموں کی نمود و نمائش کرنے لگی؟ آج ہم کیوں غیروں کی شادیوں میں ناچنے گانے والی بن گئی؟ آج کیوں ہم ناشکریاں اور بے صبریاں بن گئیں؟ آج کیوں ہم سے تھوڑے پر صبر نہیں ہوتا؟ میری پیاری بہنوں، آج کیوں ہماری زبانوں پر جھوٹ جاری ہو گئے اور ہم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا؟ آج امت مسلمہ پھر رشوت کھانے لگی، پھر سود کے بازار گرم ہونے لگے، پھر شراب نوشی عام ہونے لگی، ہماری یونیورسٹیز کی، کالج کی لڑکیاں نشے کرنے لگی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم مائیں تو بنی، مائیں بننے کی خواہش بھی کی، لیکن ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سیرت نہیں پڑھی، ہم نے ان کی زندگیوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، ہم نے یوم عاشور تو منایا مگر اس سے سبق نہ سیکھا، ہم نے یہ نہ سیکھا کہ نواسہ رسول مدینہ الرسول چھوڑ کر پیدل مکہ المکرمہ پہنچے، اپنے معصوم علی اصغر کو جو 6 ماہ کا بچہ ہے، اپنے کڑیل نوجوان 18 سال کے لیے اکبر کو لے کر، اپنی بہنوں کو، اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ پیدل سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ وہ سفر کتنا مشکل ہوگا، ہم اگر بائی روڈ جائیں تو ہمیں 2-3 دن لگ جاتے ہیں، تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، اور صحرا ہی صحرا ہے، ہر طرف گرمی گرمی ہے، ہمیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کھانے پینے کو کوئی ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں، کوئی ہوٹل، کوئی کیفے مل جاتے ہیں، ہم چائے پی لیتے ہیں، ہم پانی پی لیتے ہیں، اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، کچھ دیر قیام کر لیتے ہیں، خوبصورت مسجدیں آراستہ کی ہوئی ہمیں مل جاتی ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر نمازیں ادا کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، حمام کا استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، راستے میں جگہ جگہ ٹھہرتے ہیں، اپنے من پسند کے انواع و اقسام کے کھانے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، فروٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، فریش فروٹس ہم جو چاہتے ہیں بنا کر گھروں سے لے جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم بائی روڈ جا رہے ہیں، ہم ہنستے کھیلتے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جنہوں نے یہ سفر کیا ہے وہ اس سفر کو یاد کریں۔ ہم جہازوں پر سفر کرتے ہیں، ہمارا وہ جہازوں پر سفر کرنا تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، ہمیں وہاں پر جہاز کے اندر فضاؤں میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، بہترین ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ہمیں کیا چیز نہیں ملتی میری پیاری بہنوں؟ اس لیے ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں نواسہ رسول اہل بیت اطہار کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تو بھوک اور پیاس دیکھی ہی نہیں، ہم نے تو وہ فاقے دیکھے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ تو کبھی پیاس کے کانٹے پڑے ہی نہیں، ہمارے تو حلق کبھی پیاس سے خشک ہوئے ہی نہیں میری پیاری بہنوں۔ اس لیے ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم اہل بیت اطہار کی زندگیاں، ان کی سیرت پڑھیں، ان جیسا صبر و شکر کے روزے رکھیں، ان جیسا صبر کریں، ان جیسی استقامت ہمارے اعمال میں آ جائے، ان جیسا ایمان ہمارے اندر آ جائے، کیونکہ ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہم تو کمفرٹ زون میں ہیں، ہمیں کیا چاہے، ہمیں کیا لگے؟ قیامت آئے گی، دیکھی جائے گی، جب اللہ پاک ہمیں پکڑے گا، سامنے کھڑا کرے گا تو دیکھی جائے گی، موت آئے گی تو دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے؟ زندگی تو گزارو نا، زندگی تو عیش و آرام کا نام ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی تقلید ہم کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو یہود و نصارہ نے یہ ہمیں دے دیا ہے سبق کہ یہ زندگی ہے، اس کو عیش و آرام میں گزارو، چند روز تو ہے،
ہم چند روزوں کو تو بھول گئے، ان کے عیش و آرام والے سبق کو یاد کر لیا۔ اب آج ہم دین کے لیے کوئی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دین کی خاطر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینے ہمارے بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، منافقتیں ہمارے چہروں سے جھلکتی ہیں، ہمارے رویوں سے جھلکتی ہیں، ہمارے انداز سے جھلکتی ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سامنے رو رہی ہے، بھیا نانا ابو دنیا سے چلے گئے، ہم نے کہا ہماری والدہ محترمہ حیات ہے، ہم ان کا چہرہ انور دیکھ لیا کریں گے، اپنا غم بجھا لیا کریں گے۔ 6 ماہ گزرے نہیں تھے کہ اماں جان بھی رخصت ہو گئی۔ بھیا ابھی ہم اماں جان کو رو رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بڑے بھائی جان کو زہر دے دیا گیا۔ بھیا وہ ہمارے سامنے ان کا جگر جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا، جگر کٹ کٹ کے منہ سے بہہ رہا تھا، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ صبر و رضا کے پیکر ہوئے بنے ہوئے یہ بھائی اپنے قاتل کا نام تک نہیں بتا رہے تھے۔ بھیا اب آخری سہارا آپ ہی تو ہے ہمارے لیے، ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے کربلا میں، اس لیے تو ہم نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے تو ہم نے مکہ نہیں چھوڑا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ بھیا میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ آپ کو دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ بھیا میں ساری راستے میں آپ کے لیے دعائیں کرتی آئی، میں جیسے جیسے آپ کی تھکان دیکھتی، آپ کی نیند، آپ کی بے آرامی، آپ کی بھوک اور پیاس، میں اپنے بھائی کو ہی دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر رہی تھی کہ میرا ماں جایا میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرا ساتھ ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں، بھائی خالی ہاتھ بھی بہنوں کے گھروں میں آ جاتے ہیں نا، بہنیں بڑا خوش ہو جاتی ہیں میرا آج بھائی گھر میں آیا ہے، وہ اپنی ہر آنے جانے والے کو بتاتی ہے کہ آج میرا بھائی گھر میں آیا ہے۔ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے ہیں وہ حسرت و ایاس کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اچھا اس کا بھائی ہے اور یہ اپنے بھائی کی باتیں کرتی ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ اچھا اس کا بیٹا ہے، یہ اپنے بیٹے کی باتیں سناتی ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کا باپ ہے، یہ اپنے باپ کی باتیں سناتی ہے کہ میرا باپ آیا تھا، مجھے یہ دے گیا، مجھ سے یہ بات کہہ گیا، کیا میرا باپ دنیا میں نہیں ہے؟ میری پیاری بہنوں، ہمارا تو یہی حال ہوتا ہے نا۔ اب یہ بہن جس کو ایک ہی بھائی نظر آ رہا ہے وہ رو رہی ہے، کہتی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہے جو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، انہیں دیکھ کر حضور اماں جان یاد آ جاتی، وہی صورت، وہی سیرت، وہی گفتار، وہی رفتار، وہی اثار، وہی شعار، وہی کردار۔ جب شاہ زمن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سے شہید کیا گیا تو وہ دن بھی اہل بیت اور محبان اہل بیت کے لیے روز محشر سے کم نہیں تھا۔ چھوٹے بڑے تمام بے ہوش ہو کر فرش زمین پر گر رہے تھے، نیم بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے، بے آب مچھلی کی طرح پھڑک رہے تھے۔ آخر روتے روتے خیال آ جایا کرتا تھا کہ بس اب تو ایک بھیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے جو ہمارا آخری سہارا ہے۔ آپ کو دیکھ کر اپنی تمام غم غلط کر لیا کرتی تھی۔ اب بھیا آپ نے بھی ہمیں عین میدان کربلا میں آ کر پیغام مفارقت سنا دیا ہے۔ بھیا ہمارا یہاں آپ کے سوا کون سہارا ہے؟ میں اپنے دکھ درد کس کو سناؤں گی بھیا؟ کس سے فریاد کروں گی؟ اچھا بھیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی قیامت آنے والی ہے جس کی بابت نانا حضور اور اماں جان فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں صبر کرنا، مصیبت ہائے مجھ پر کل یہ کیسی آنے والی ہے، مصیبت ہائے مجھ پر یہ کیسی آنے والی ہے، نہ میرا کوئی مؤنث ہے نہ میرا کوئی والی ہے، نہ میرا کوئی مؤنث ہے نہ میرا کوئی والی ہے، علی و فاطمہ کی طرح مجھ کو پالنے والے
بڑے بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ باپ کی جگہ، جب باپ چلا جاتا ہے تو وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں علی اور فاطمہ کی طرح مجھ کو پالنے والے، میرے سر پر وفور غم میں چادر ڈالنے والے، میرے سر پر وفور غم میں چادر ڈالنے والے، میری آنکھوں کے آگے جب نہ ہوں گے قاسم و اکبر، میری آنکھوں کے آگے جب نہ ہوں گے قاسم و اکبر، میں زندہ رہ سکوں گی ہائے غربت میں بھلا کیوں کر، میں زندہ رہ سکوں گی ہائے غربت میں بھلا کیوں کر، ہائے غربت میں بھلا کیوں کر۔ میری پیاری بہنوں، شب عاشوراء ہے، جس کے بعد کربلا میں میدان حشر برپا ہونے والا ہے۔ حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں مصروف ذکر و فکر ہیں، کبھی نوافل شروع کرتے ہیں تو کبھی تلاوت قرآن، اور کبھی نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام عزیزان اور محبان حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اپنی جگہ نماز و نیاز میں محو ہیں۔ کسی خیمے سے ذکر کی آواز آ رہی ہے تو کسی سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کسی سے درود شریف تو کسی خیمے میں نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے کانوں میں کسی خیمے سے رونے کی ایک درد انگیز محشر خیز آواز آئی۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، یہ کون غمزدہ رو رہی ہے؟ پتہ تو کرو۔ عرض کیا، بابا جان، یہ میری پھوپھی اماں ہیں، یوں تو یہ کئی روز سے رو رہی ہیں، مگر آج رات تو ان کی اضطرابی بے حد بڑھ گئی ہے، بار بار گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں کہ بیبیوں، میری چھاتی غم سے پھٹی جاتی ہے، مجھے اپنے ماں جائے کے بچنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی بچنے کی امید نہیں ہے۔ یہی اماں جان کا حال ہے، یہی چھوٹی پھوپھی اماں کا حال ہے کہ انہوں نے بھی رو رو کر اشکوں کی جھڑی لگا رکھی ہے، اور سیدہ سکینہ بھی غم سے نڈھال ہے۔ ایکسکیوز می۔ فرماتی ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غم سے نڈھال ہیں، ان کی زبان پر بھی العطش العطش، ہائے پیاس جاری ہے، ننھا اصغر پیاس کی وجہ سے جان توڑ رہا ہے۔ پھوپھی اماں کو بھی آپ کی یاد ستا رہی ہے، بچوں اور تمام بیبیوں کی مصیبت خون کے آنسو رلاتی ہے، انہیں دیکھ کر ان سے ضبط نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچوں کو دیکھ کر بار بار رو پڑتی ہیں۔ روتی ہیں عابد کے سرہانے کبھی جا کر، زین العابدین کی بات کر رہی ہیں، رو آتی ہیں عابد کے سرہانے کبھی جا کر، گہوارہ اصغر پہ کبھی گرتی ہیں آ کر، گہوارہ اصغر پہ کبھی گرتی ہیں آ کر، قرآن کی ہوا دیتی ہیں غش میں اسے پا کر، قرآن کی ہوا دیتی ہیں غش میں اسے پا کر، بہلاتی ہیں بیٹی کو کبھی اشک بہا کر، بہلاتی ہیں بیٹی کو کبھی اشک بہا کر، وہ کہتی ہیں تا صبح یوں ہی روؤں گی اماں، وہ کہتی ہیں تا صبح یوں ہی روؤں گی اماں، بابا ہی جب آئیں گے تو میں سوؤں گی اماں، بابا ہی جب آئیں گے تو میں سوؤں گی اماں۔ یہ سن کر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے اٹھے اور اپنی پیاری بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لائے۔ جب سیدہ زینب نے دیکھا کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں تو آپ بھائی جان کے قدموں میں گر پڑی، آپ نے سہارا دے کر بہن کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ بہن کیوں روتی ہو، ابھی تو حسین زندہ ہیں، جب رونے کا وقت آئے گا تو جی بھر کے رو لینا، بہن صبر سے کام لو، تمہاری پریشانی کو دیکھ کر دختران رسول کے دلوں پر غم کا آرا نہ چلے گا۔
اور ان کا غم سے کیا حال ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح میری پیاری بہن۔ انہیں صبر کی تلقین تو آپ ہی کریں گی، اگر آپ ہی روئیں گی تو ان کو صبر کی تلقین کون کرے گا؟ یہ سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، بھائی جان میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے ابھی ابھی اماں جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی، اور یہ فرماتی ہیں کیا لیٹی ہے بستر پہ کدھر دھیان ہے زینب، کیا لیٹی ہے بستر پہ کدھر دھیان ہے زینب، شبیر اسی رات کا مہمان ہے زینب، شبیر اسی رات کا مہمان ہے زینب۔ بہن کا یہ خواب سن کر حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک ان کی محبت، ان کا عشق ہمارے نسلوں کو، ہماری اولادوں کو عطا فرمائے، اللہ ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، بروز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو آنسو ہماری آنکھوں سے بہیں، اللہ پاک ان آنسوؤں کی لاج رکھنا، ان آنسوؤں کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دینا۔ اپنی بہن کا خواب سن کر امام علی مقام روتے ہوئے اپنے خیمے میں تشریف لا کر پھر سے محو ذکر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کچھ دیر بعد خیموں کا دورہ فرمانے کے لیے اٹھے۔ جب حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھنے لگے کہ وہ بوڑھا ضعیف مجاہد کیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹی کسی ہوئی ہے، خوب ذکر الہی میں مصروف ہے۔ غلام نے کہا، اے آقا آپ نے کئی دنوں سے داڑھی کو وسمہ نہیں لگایا، اگر اجازت ہو تو میں وسمہ لگا دوں۔ حبیب نے فرمایا، اے غلام مجھے اب وسمہ لگانے کی ضرورت نہیں، کل یہ داڑھی نصرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں میرے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی۔ آپ یہ سن کر رونے لگے اور دعائے خیر دے کر آگے بڑھے۔ اس کے بعد آپ ظہیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ مجاہد مسلح ہو کر ذکر حق میں مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد غلام سے فرمایا کہ باہر نکل کر دیکھو کتنی رات باقی ہے۔ غلام نے باہر نکل کر دیکھا کہ ابھی تو تہائی رات باقی ہے۔ عرض کیا، جناب اب تو تہائی رات باقی ہے۔ یہ سن کر بولے، اف یہ کتنی بڑی کتنی لمبی رات ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، الہی جلد صبح فرما تاکہ میں نصرت امام میں گلا کٹا کر تاج شہادت حاصل کر لوں۔ آپ یہ سن کر رونے لگے اور دعا دے کر آگے بڑھے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک کی جذبہ ہمارے اندر، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، اللہ کی راہ میں مرنے کٹنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے بعد آپ وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہب کی ماں خیمے میں وہب کو فرما رہی ہے، اے وہب 17 دن ہوئے تمہاری شادی کی تھی تاکہ میں اپنے بیٹے اور بہو کو سکون کی زندگی بسر کرتے دیکھوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا امام دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے تو میں تمہیں یہاں نصرت امام کے لیے لائی ہوں۔ ابھی تم 2.5 سال کے تھے جب تمہارے ابا جان فوت ہو گئے۔ میں نے تمہیں چرخے کاٹ کر اور چکیاں پیس کر پالا ہے۔ بیٹا تم پر میرا کچھ حق ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ کل صبح تجھے میں اپنے امام کے قدموں پر قربان کر دوں، کیا یہ بات تجھے منظور ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، اماں جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ کوفے سے اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے امام کے قدموں پر قربان ہو کر تاج شہادت حاصل کر لوں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے، عرض کی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میری پیاری بہنوں، بریر حمدانی نے اپنی دوست مسلم بن اوسجہ کو فرمایا، اے مسلم کیا حوروں کے شوق میں نیند نہیں آتی؟ مسلم نے کہا، اے بریر
یہ رات مذاق کی نہیں۔ بریر نے ہنس کر کہا، اے مسلم، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی رات خوشی کی ہوگی کہ میں اور آپ کل امام کے قدموں پر قربان ہو کر جنت کی سیر کریں گے۔ آپ یہ سن کر آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس کے بعد آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اپنے دونوں بیٹوں کو فرما رہی تھیں کہ اے بیٹو، کل تمہارے ماموں جان کے امتحانات کا وقت ہے، تم بھی آپ اپنے آپ کو مسلح کر کے پیش کرنا، کہیں یہ سمجھ کر کہ ہم پر جہاد فرض نہیں، جی چرانے لگو۔ کل مجھے اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شرمندہ نہ کروانا، تم میرے ماں جائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں نہ سمجھنا، انہوں نے تم کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھا ہے، اگر تم نے مدد میں کوتاہی کی تو میں تمہارا عمر بھر منہ نہ دیکھوں گی اور نہ تمہیں دودھ بخشوں گی۔ دونوں بچے رو رو کر عرض کرتے ہیں، اماں جان صبح تو ہونے دیں، آپ ہم یزیدیوں کو دکھا دیں گے کہ ہم کس کے پوتے ہیں اور کس کے نواسے ہیں۔ ہم اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں مگر میدان میں دیکھنا ہم دشمن کے لیے کیسے قیامت برپا کرتے ہیں، ہم کسی طرح دشمن کی لاشوں پر لاشیں گراتے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعائیں خیر فرماتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کے بعد آپ ام لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس آئے، دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، آہ بیٹا، کل یہ چاندی سی صورت خاک و خون سے بھر جائے گی اور تمہاری اماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے بچھڑ جائے گی۔ بیٹا علی اکبر، اولاد اسی لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کا سہارا بنے۔ کل تم اپنے بیٹے حسین رضی اللہ اپنے ابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان ہو جانا، نصرت امام میں کوتاہی نہ کرنا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اماں جان آپ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ کسی کی کیا ہمت کہ میرے ہوتے ہوئے فرزند رسول کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھے۔ اماں جان کل دیکھنا دشمنوں کو کس طرح میدان سے بھگاتا ہوں اور ہزاروں دشمنوں کو تہ تہ کرتا ہوں۔ اماں جان میں شیر ابن شیر ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ آپ انہیں بھی دعا دے کر آگے بڑھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو 18-19-20 سال کی ایج ہوتی ہے، بچے اس میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہر وقت رہتے ہیں، تو یہی کچھ غصہ اور جذبہ اور شوق شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس جب تشریف لے کر گئے تو آپ نے جا کر دیکھا کہ آپ مجاہدانہ اشعار پڑھ کر اپنی تلوار کو پتھر پر رگڑ رہے تھے۔ خیمے کے ایک طرف حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عباس کی نظر جو بہن کے چہرے پر پڑی تو پوچھا، اے ام کلثوم کیا یاد آ گیا ہے جو آپ اس قدر آبدیدہ ہو رہی ہیں؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، بھائی جان کل قربانی کا دن ہے، تمام انصار اور دختران رسول اپنے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ میں اس لیے روتی ہوں کہ کاش اگر آج میرے ہاں بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے مسلح کر کے فرزند رسول جگر پارہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتی اور کہتی کہ بھائی جان یہ میری قربانی قبول ہو جائے۔ پتر والیاں ناز کریں دیاں تے مینوں ناز نکائی، پتر والیاں ناز کریں دیاں تے مینوں ناز نکائی، میرے کول جے پتر ہوندا میں دیندی راہ خدائی۔ یہاں پر رک کر سوچنے کا مقام ہے، ہم اولاد کس لیے مانگتی ہیں؟ اولاد نہ ہو تو ہم روتی ہیں،
ہم ہر ڈاکٹر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، ہم ہر حکیم کے پاس جاتی ہیں، ہم ہر عامل کے پاس جاتی ہیں، ہم اپنا پیسہ بہاتی ہیں، ہم کس لیے؟ کہ ہمارا کوئی وارث ہو، ہماری کوئی وراثت کا وارث ہو، ہمارا کوئی نام زندہ کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پر نیت کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ کاش میرے بھی بیٹے ہوتے، آج میں بھی راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ خدا کی قسم میری بہنوں، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ آج میری کوئی بے اولاد بہن اس وقت یہ منت مان لے کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی، میں اس کو عالم دین بناؤں گی، میں اس کو مؤذن بناؤں گی، اللہ میں تیری راہ کا مجاہد بناؤں گی، اللہ میں اس کو تیرے راہ پر قربان کروں گی۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی نیتیں سیدھی کر لیں، ہم اولاد اپنے لیے نہیں مانگے، ہم اولاد اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے مانگے، ہم اولاد مانگے تو اہل بیت اطہار کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مانگے، اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مانگے، اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے مانگے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ اس کو صاحب اولاد کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھو نیت کا فرق ہوتا ہے نا، نیتیں سیدھی کر لیں ہر معاملے میں۔ فرمایا کہ پترا والیاں ناز کریندیاں مینوں ناز نہ کائی، پترا والیاں ناز کریندیاں مینوں ناز نہ کائی، میرے کول جے پتر ہوندا دیندی راہ خدائی، میرے کول جے پتر ہوندا دیندی راہ خدائی۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے دختر رسول، اے جگر پارہ بطول، جب صبح تمام انصار و اہل بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے تو آپ بھی اپنے غلام عباس کو اپنی طرف سے مسلح کر کے خدمت عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کر دینا۔ آپ نہ روئیں، میں آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیمہ میں تشریف لے گئے اور رو رو کر حضرت عباس اور ام کلثوم کو سینے سے لگایا اور انہیں دعائے خیر فرما کر اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کہ پتہ ہے نا، بیٹے جب ہوتے ہیں نا وہ باپ کے قریب قریب رہتے ہیں، مائیں کہتی جا باپ کے پاس جا کے بیٹھ، تیرا باپ اس وقت بڑا غمزدہ ہے، جا اپنے باپ کے جا کے پاؤں دبا، تیرا باپ تھکا ہرا آیا ہے، جا اپنے باپ کی ٹانگیں دبا، جا اپنے باپ کا سر دبا، جا باپ کو پانی پوچھ، جا باپ کے پاس بیٹھ، جا باپ کا دل بہلا۔ ہر ماں کا یہ درس ہوتا ہے، ہر اچھی ماں اپنے بچوں کو اپنی ماں باپ کے قریب کرتی ہے، اپنے شوہر کے قریب کرتی ہے، بس یہی حال ہے۔ فرماتے ہیں امام علی مقام، بیٹا جاؤ ذرا جا کے دیکھو، تمہاری اماں جان رو رہی ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرو، انہیں کہو کہ اللہ اللہ کرے، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی پریشانی کوئی غم آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہ شکری اور بے صبری بھی اتر آتے ہیں، ہم تمام وظائف چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا، ہم کیوں وظائف کریں، ہم کیوں ذکر کریں۔ اگر ہمارے وظائف، ہمارے اذکار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو جائیں تو یقیناً یہ بھی میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمارے وظائف، ہمارے اذکار ضرور یعنی کہ امیدیں بھر لائیں گے، ضرور ہماری جو منتیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، جو ہماری امیدیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ ہم وظائف اور ہم اذکار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے، اس میں کہاں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ جہاں دیکھا کسی اور نے کوئی وظیفہ بتا دیا، وظیفہ چھوڑا، وہ جو کر رہے تھے اس کو چھوڑا، اگلا پکڑا، اس کو چھوڑا، اس سے آگے پکڑا، کام نہ بنا، وقت نکل گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہتھیار پھینک دیے۔ یہ ہے ہماری محبتوں کا معیار اللہ رسول کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی اماں کو کہو کہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بابا جان وہ تو کافی دیر سے رو رہی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امی جان مجھے تو بتاؤ کیوں روتی ہیں، مگر نہیں بتاتی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے شہر بانو، صبر سے کام لو، ہم ہر طرح خدا کی رضا و قضا پر راضی ہیں۔ جس بیوی کو پتہ ہو کہ اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کے بیٹے دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جس کے بھائی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس کو صبر کہاں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے شہر بانو، صبر سے کام لو، ہم ہر طرح خدا کی رضا و قضا پر راضی ہیں۔
ہاں کیا کوئی بھولا ہوا حادثہ یا کوئی مصیبت یاد آ گئی ہے، یا میرے مصائب پر خون کے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ آخر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ حضرت شہر بانو عرض کرتی ہیں، یا ابن رسول اللہ، ابھی چند لمحے کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں ایک رشک آفتاب خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ میدان کربلا کو صاف فرما رہی ہیں اور بے حد پریشان حال ہیں، جسے بیان کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ اے مقدس خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، خدارا مجھے بتاؤ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئی ہیں، اور اس دشت کربلا میں کیوں جھاڑو کشی فرما رہی ہیں، اس دشت کربلا میں جھاڑو دیتے اور صاف کیوں فرما رہی ہیں، اس کے جھاڑو دینے کا اور صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پوچھنے پر اس مقدس خاتون نے جھاڑو کشی کرنا چھوڑ دی اور فرمایا، بڑی نہایت اور محبت و شفقت سے اس سے خطاب فرمایا اے بیٹی شہر بانو، تو نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں مدینہ منورہ سے چل کر آئی ہوں، میں دختر رسول رحمت للعالمین ہوں، میں بنت ختم المرسلین ہوں، میرا نام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہے، میں یہاں اس لیے جھاڑو دے رہی ہوں اور اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ یہاں کل بروز عاشور میرا نور نظر لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوگا۔ نام میرا فاطمہ ہے، سن اے میری نور عین، نام میرا فاطمہ ہے، سن اے میری نور عین، اس جگہ پر ذبح ہوگا کل میرا پیارا حسین، اس جگہ پر ذبح ہوگا کل میرا پیارا حسین، اس لیے میں کربلا کی صاف کرتی ہوں زمین، اس لیے میں کربلا کی صاف کرتی ہوں زمین، اس کے زخمی جسم میں کنکر نہ چبھ جائے کہیں، اس کے زخمی جسم میں کنکر نہ چبھ جائے کہیں، ماں تھی نا، ہم بھی مائیں ہیں۔ حضرت امام علی مقام عرض کرتے ہیں کہ اے بہن ام کلثوم، خیر تو ہے، تم بہت گھبرائی ہوئی ہو، پریشان ہو، کیا کوئی تمہیں بھی ہولناک خواب نظر آیا ہے جسے دیکھ کر تم رو رہی ہو؟ تمہاری آہو زاری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ماں جائی صبر کرو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ام کلثوم عرض کرتی ہیں، بھیا میں کیا عرض کروں، عرض کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، طاقت گفتار نہیں ہے میرے اندر، بات کرنے کی سخت نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے، جسم لرز رہا ہے، آنکھوں نے اشکوں کی بارش شروع کر رکھی ہے جو تھمنے میں نہیں آتی، دل کو سکون تو ہو تو عرض کروں۔ اچھا بھیا، کلیجہ ہاتھوں سے تھام کر عرض کرتی ہوں، بھیا جن ماؤں کو معلوم ہو کہ کل صبح کربلا میں ہمارے جوان بیٹے قربان ہو جائیں گے، ان ماؤں کو نیند کہاں؟ جن بہنوں کو علم ہو کہ کل ہمارے جوان بھائی قربانی کے بکروں کی طرح ذبح ہونے والے ہیں، ان بہنوں کو نیند کہاں؟ جن بیویوں کو خبر ہو کہ ہمارے شوہر کل مارکہ کربلا میں شہید ہوں گے، ان بیویوں کو چین کی نیند کہاں؟ جن بیٹوں اور بھانجیوں اور بھتیجیوں کو علم ہو کہ کل میدان کربلا میں ہمارے باپ ماموں چچے شہید ہوں گے، انہیں نیند کہاں نصیب ہوتی ہے؟ بھیا بزرگوں نے کہا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ابھی میری آنکھ لگ گئی کہ کوئی منادی کرنے والا یوں اعلان کر رہا تھا کہ اے حسینی مجاہدو مسلح چھوڑ دو، اے حسینی غازیو ذکر و وظائف کو ترک کر دو، جام شہادت تقسیم ہونے والی ہے، اٹھو اور میدان کربلا میں چل کر نوش فرماؤ، اے حسینی فدائیو اٹھو، تاج شہادت تقسیم ہو رہے ہیں، اٹھ کر میدان کربلا میں منظم اور مسلح ہو کر دشمنوں سے لڑو اور وہ تاج پہن کر جنت میں پہنچ جاؤ۔ کیوں بھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا منادی کا یہ اعلان خاص آپ نے بھی سنا؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین، میرے بچوں کے، میرے والدین کی جان قربان، اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب کر دے کہ ہم تیری راہ میں جان لٹانے والے بن جائے۔ یہ عشق، یہ محبت اللہ ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے۔ فرماتی ہیں بہن، اے ام کلثوم، یہ رات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معراج کی رات ہے،
یہ رات خدا سے معاملات طے کرنے اور رموز و اسرار کی باتیں کرنے کی رات ہے۔ بہن، آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا، وہ منادی کا اعلان میں نے بھی سنا ہے۔ ابھی ابھی میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میرے مقابل ایک سفید داغ والا خطرناک کتا آیا۔ وہ مجھ سے کافی مقابلہ کرتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے قاتل سفید داغ والا ہوگا۔ پھر حضور نانا جان تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے اور یوں فرمایا: حضور، بیٹا حسین، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو لے کر آپ کے پاس کیوں تشریف لایا ہوں؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ اور اس فرشتے کو جانتے ہو یہ کون ہے اور یہ کس لیے آیا ہے؟ دیکھ بیٹا، اس کے پاس بوتل بھی ہے، بھلا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے؟ حضرت امام علی مقام اپنے نانا جان سے عرض کرتے ہیں: نانا جان، مجھے تو معلوم نہیں، آپ بتائیں گے تو مجھے علم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں: بیٹا حسین، میں اور تمام انبیاء و مرسلین تمہیں لینے آئے ہیں۔ فردوس اعلیٰ میں تمہارے بابا جان اور امی جان تمہارا بے چینی سے انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ کل یوم عاشور ہے۔ کل تم نے تاج شہادت پہننا ہے اور عروس شہادت سے ہم کنار اور لباس شہادت سے ملبوس ہو کر ہمارے پاس آنا ہے۔ بیٹا، یہ فرشتہ تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہوا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے شہدائی شہداء کو ملائکہ کے جلوس کے ہمراہ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے ہمراہ فردوس اعلیٰ میں پہنچائے۔ اے بیٹا، اس کے پاس جو شیشہ یعنی یہ بوتل سبزگوں ہے، کل میدان کربلا میں جب تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہارا مقدس خون اس میں جمع کیا جائے گا۔ تمہارے ساتھ یہ شیشہ بھی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا۔ مولا، یہ حسینی خون ہے، اسے قبول فرما لے اے مولا۔ جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر۔ خریداران الفت ہیں تیرے بازار میں آئے۔ آپ یہ دیکھیے میری پیاری بہنوں، میں اکثر اپنے دروس میں یہ بات کیا کرتی ہوں کہ دنیا ایک بازار ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں پر دو بازار لگے ہیں۔ ایک بازار جھوٹ، مکر و فریب، شراب نوشی، زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی، دھوکے کا بازار ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے گناہوں کا بازار سجا ہوا ہے، بے راہ روی ہے۔ ایک طرف اللہ والوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ کی محبت کا، عشق رسول اللہ کا، اہل بیت اطہار کی محبت کا سودا بک رہا ہے۔ تو جو سودا خریدنا چاہے وہ یہاں سے اپنا سودا بیچے۔ یہ سودا بیچنے کا مقام ہے۔ ہر دکاندار جھوٹ بولنے والا جھوٹ بیچ رہا ہے، زانی بدکار فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، شراب بیچنے والے شراب کے نشے کو عام کر رہے ہیں، دھوکہ دینے والے دھوکے کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، رشوت لینے والے رشوت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہر ایک دکاندار نے اپنی دکانداری سجا رکھی ہے۔ اس کا خریدار آپ کا رب ہے، اس کا خریدار آپ کا رب ہے۔ بروز قیامت ایسا سودا لے کر نہ آنا کہ آپ کا رب آپ کا سودا رد کر دے۔ سودا خریدنے کے قابل خریدے ہی نہ، آپ کا سودا خریدنے کے قابل ہی نہ ہو، اتنا نکارا، اتنا بیکار، اتنا بوتا قسم کا ہو کہ آپ کا رب آپ کو درکار دے اور رحمت کی نظر پھیر لے۔ آپ کے نبی رحمت للعالمین بھی آپ کو آپ کی شفاعت سے محروم کرتے۔ تو یہاں پر میرے نانا جان فرماتے ہیں کہ خریداران الفت ہے تیرے بازار میں آئے۔
یہ یعنی کہ فرماتے ہیں یہ تقریر جو آپ نے حضرت سیدہ ام کلثوم کی خون کے آنسو رونے والی سنی، جب حضرت امام علی مقام نے حضرت کلثوم سے یہ سنا، اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسین نے اپنا بھی خواب سنایا، تو دونوں مل کر رونے لگے، اپنے خونی اشکوں سے اپنے منہ دھونے لگے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر دختران رسول کو حسینی خواب سنایا تو تمام خیموں میں حشر برپا ہو گیا، تمام سیدزادیاں بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں، چرخ ہلتا تھا، زمین خوف سے تھراتی تھی، چرخ ہلتا تھا، زمین خوف سے تھراتی تھی، نعرہ آہ حسینہ کی صدا آتی تھی، نعرہ آہ حسینہ کی صدا آتی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت کل جو ہے اس سے آگے کربلا کا معرکہ بیان کیا جائے گا۔ شب عاشور گزر گئی اور عاشورہ کا دن آ گیا، وہ دن کیسے کس کس نے کہاں کہاں کیسے اپنی قربانیاں پیش کی، وہ سب کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کو سن کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صبر و شکر وہ رضا وہ تقوی ہمیں ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔